سنہری یادوں کے ساتھ ریاض محمود حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی اپنی گفتگو شروع کروں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آئندہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ریاض بخاری میرا کلاس فیلو تھا اسکول میں۔ میٹرک کے بعد اس نے اپنے بڑے بھائی جعفر بخاری کے ساتھ فلمی فوٹوگرافی سیکھنا شروع کر دی۔ 3 سال یا شاید 4 سال تک وہ سیکھتا رہا اور اس کے بعد پھر اس کو چانس ملا اور وہ انڈیپینڈنٹلی فلموں کی جو فوٹوگرافی تھی وہ کرنے لگا۔ انہی دنوں میں اس کو ایک چانس ملا کراچی میں کہ وہ وہاں کے ایک فلم کی فوٹوگرافی کرے۔ کراچی ان دنوں وہاں پہ کوئی فلمی سرگرمیاں تو نہیں تھیں، فلمی سرگرمیوں کا جو مرکز تھا وہ لاہور ہی تھا، لیکن وہاں کے ایک سیٹھ نے، ایک پارٹی نے وہاں پہ ایسٹرن اسٹوڈیو قائم کیا منگو پیر روڈ پہ، اور پارٹیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ وہ وہاں آئیں اور آ کے وہاں پہ اپنی فلمیں بنائیں، انہوں نے یہ کہا کہ جتنا عرصہ آپ اسٹوڈیو میں رہیں گے یا کام کرتے رہیں گے، آپ کی شوٹنگ ہوتی رہے گی تو آپ سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو کچھ پیسے بھی دیں گے، تقریباً میرا خیال 1 لاکھ کہ 1.5 لاکھ، ان دنوں 2.5-3 لاکھ میں فلم بن جایا کرتی تھی۔ یہ 58 کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے۔ تو چنانچہ کچھ پارٹیاں گئیں، جعفر بخاری گئے وہاں پہ، ریاض بخاری گیا ایز فوٹوگرافر، پھر ممنون صاحب تھے، سویرا فلم انہوں نے بنائی تھی، جعفر بخاری نے بھروسہ نام کی فلم شروع کر دی۔ ریاض نے مجھے خط لکھا کہ فوٹوگرافی تو میں کر ہی رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک فلم پروڈیوس کرنے کا موقع ملا ہے، یہاں کی ایک پارٹی ہے جو پیسہ لگانے پہ تیار ہے، تم بڑی باتیں کیا کرتے تھے کہ فلم ایسی ہو فلم ویسی ہو، تو آ جاؤ۔ میں نے ٹکٹ کٹایا، گاڑی میں بیٹھا اور کراچی پہنچ گیا۔ ان دنوں ناظم آباد نیا نیا بننا شروع ہوا تھا، ان لوگوں نے ناظم آباد میں ہی گھر لیا ہوا تھا۔ چنانچہ میری آمد کے سلسلے میں سٹوری رائٹر صاحب جو تھے، ان سے یہ کہا گیا کہ کہانی سنائیں۔ وہ بہت کچھ اور لوگ بھی تھے، یوسف خان جو فلمی ہیرو تھے ہمارے، وہ جعفر بخاری کی فلم میں کام کرتے تھے، اس طرح فیاض صاحب تھے، وہ ریاض شاہد کے چھوٹے بھائی تھے، اور بھی اس طرح کے کچھ لوگ۔ ایک کمرے میں ہم لوگ بیٹھ گئے، سگریٹوں کا دھواں، اور اس میں کہانی شروع ہوئی کہ ایک گاڑی ہے، کار ہے، جو کراچی کی مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی جا رہی ہے اور اس کے اوپر ہمارے ٹائٹل چل رہے ہیں۔ جب ڈائریکٹڈ بائی آتا ہے تو گاڑی ایک پورچ میں رکتی ہے، قدم ایک باہر نکلتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں بیک سے اس کو کہ ایک آدمی جو ہے ایک دروازے میں داخل ہوتا ہے، پھر کیمرہ جو ہے وہ ٹلڈ اپ ہوتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کھڑکی ہے، اس میں روشنی ہوتی ہے، ایک ہاتھ اوپر جاتا ہے اور نیچے آتا ہے، ایک چیخ کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس کے بعد دھڑا دھڑ اخبار شائع ہو رہے ہیں کہ سیٹھ داؤد کو قتل کر دیا گیا۔ آغاز اچھا تھا کچھ، لیکن بعد کی کہانی کمزور تھی، تو میں نے ریاض سے کہا کہ یار یہ تو کچھ ایسا ہی ہے، کمزور کام۔ تو اس نے کہا میں کیا کروں، 6 آنے تو فلم بن چکی ہے، اب کہانی میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ فلمی لوگ جو ہیں وہ آنوں میں ہی بنایا کرتے ہیں عام طور پہ، فلمیں جو ہوتی ہیں 2 آنے 4 آنے 8 آنے 12 آنے۔ چنانچہ مجھے اس نے کہا کہ تم یار یہ پروڈکشن کا کام سنبھال لو۔ فلم کی ہیروئن جو تھی، 2 استاد فلم کا نام تھا جو ریاض پروڈیوس کر رہا تھا، اور اس میں ہیروئن تھی شمیم آرا، نئی نئی آئی تھی ان دنوں میں، رتن کمار تھے اس میں، الیاس کاشمیری تھے، اس طرح کی کاسٹ تھی وہ۔ چنانچہ میں اسٹوڈیو میں جانا شروع ہوا۔ شمیم آرا جو تھی، ابھی ظاہر ہے ان کا کچھ زیادہ فلمیں نہیں ہوئی تھی، ایک آدھی تھی، تو وہ ان کی نانی ان کے ساتھ آیا کرتی تھی، اور ایک ماموں تھے عثمان نام کے۔
تو نانی کا یہ تھا کہ میں نے ان کو سگریٹ کا ایک پیکٹ دے دینا، وہ بڑی خوش۔ دوپہر کو جب کھانا ان کے گھر سے آتا تھا تو وہ خاص طور پہ مجھے بلایا کرتی تھی کہ آؤ ریاض، بیٹھ جاؤ آ کے، یہ کھانا ہے، یہ پنجاب کا دیسی گھی ہے، تو یہ کھاؤ تو ہمارے ساتھ مل کے۔ اب پنجاب میں جتنا دیسی گھی ملتا ہے اس کا مجھے اندازہ ہی تھا۔ عثمان صاحب سے بھی اچھی گپ شپ رہتی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ محمد حسین کو جانتے ہیں کہ جو وہ ریڈیو پہ بولتے ہیں؟ میں کہا جی جی جانتا ہوں۔ کہنے لگے وہ ہمارے ساتھ سہیلیوں میں آیا کرتے تھے۔ میں نے کہا سہیلیوں میں؟ کہنے لگے ان دنوں میں جب سٹیج پہ ڈرامے ہوتے تھے تو لڑکیاں تو ملتی نہیں تھی زیادہ، تو پھر جو چھوٹے قد کے لڑکے ہوتے تھے ان کو لڑکیوں کا لباس پہنا کے تو سہیلیوں میں لے آیا کرتے تھے۔ وہ چلتی رہی فلم۔ انہی دنوں میں یہ ہوا ایک دن کہ رات کو شوٹنگ تھی ہماری، تو معاف چاہتا ہوں، تو فوجی آ گئے وہاں پہ، تو ہم نے کہا شاید شوٹنگ دیکھنے آئے ہیں۔ صبح میں بینک گیا تو بینک مینیجر صاحب جو تھے وہ اخبار پڑھ رہے تھے اور بڑی محویت سے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا، آج کچھ توجہ نہیں کر رہے آپ؟ کہنے لگے آپ کو نہیں پتہ؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے بھائی ملک میں ماشاء اللہ لگ گیا ہے اور یہ اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں اور یہ تو یہ خبر میں پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ وہ ماشاء اللہ تھا جو ایوب خان صاحب نے لگایا تھا۔ ایک اور واقعہ ان دنوں کا مجھے یاد آتا ہے کہ ایک صاحب تھے بابو بھائی، وہ پلازا سینما تھا بندر روڈ پہ، اس کے مینیجر تھے، ہندو تھے۔ تو وہ اچھا آدمی تھا، اس سے گپ شپ رہتی تھی، وہ آ جا کرتا تھا اسٹوڈیو میں بھی، پھر اس طرح۔ تو ایک دن ہم گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تو ایک جگہ پہ ایک صاحب کھڑے وہاں پہ، تو وہ گاڑی روکی، کہنے گا ان کو پہچانتے ہیں؟ بابو بھائی نے پوچھا۔ میں نے کہا یار نہیں میں نہیں۔ کہنے لگے یہ صادق علی ہیں۔ میں نے کہا کون سے؟ کہنے لگے وہ جو انڈیا میں بہت مشہور ایکٹر تھے۔ ایک دم سے مجھے یاد آیا، میں کہا وہ پرنس آف منروا مووی ٹیون؟ کہنے لگے ہاں 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 وہی۔ تو میں نے کہا انہوں نے تو پاکستان میں آ کے انتظار فلم میں کام بھی کیا تھا۔ کہنے لگے ہاں وہی۔ تو میں نے کہا یہاں؟ کہنے لگے بس وقت ان پہ ایسا آ گیا ہے کہ دیوار کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، کوئی پہچان لے، کوئی کچھ دے دے تو یہ لے لیتے ہیں، مانگتے نہیں۔ بہت دھچکا سا لگا کہ کہاں وہ پرنس کہ جس کو ملنے کے لیے سیٹ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور آج اس حال میں ہے۔ قدرت کا رنگ ہے۔ اسی طرح ناظم آباد میں جعفر بخاری صاحب جو تھے ان کی فلم کے گانوں کی ریہرسل ہوا کرتی تھی۔ تو ایک دن وہ سارے سازندے آئے ہوتے تھے، 15-20 آدمی ہوتے تھے۔ تو ایک دن ریہرسل ہو رہی تھی تو اچانک مارشل لا لگ چکا تھا، تو ملٹری آ گئی وہاں پہ، انہوں نے گھر کو گھیر لیا اور ایک میجر صاحب کچھ سپاہیوں کے ساتھ اندر آ گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ لوگوں نے کیا ہنگامہ کیا ہوا ہے یہاں پہ، یہ سارے محلے والے پریشان ہیں، کہ آپ نے کیا یہ شروع کیا، بند کرو اس کو۔ وہ بیچارے ایک وائلن صاحب بجا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے وائلن گر گیا۔ میوزک ڈائریکٹر اے حمید تھے اس کے، وہ پریشان سے ہو گئے، کہنے کہ اس کو تو پکڑو، یہ جو ہاتھ ہلاتا آدمی بہت۔ تو وہ جعفر بخاری صاحب نے کہا کہ دیکھیے میں اس فلم کا پروڈیوسر ہوں، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں، تو آپ ان سے کچھ نہیں کہیں، تو مجھ سے بات کریں جو کرنی ہے۔ اس گفتگو میں حمید صاحب غائب ہو گئے۔ میجر صاحب کو اشرار کو اس کو پکڑو، وہ کدھر ہے؟ وہ دیکھا ادھر ادھر، تو وہ واش روم میں بیٹھے ہوئے جا کے، تو ان کو بھی لے آئے، وہ اپنی جیپ میں ڈال کے تو ان کو مارشل ہیڈ کوارٹر کی طرف لے گئے۔ اب اتفاق سے وہاں جو کرنل صاحب تھے وہ جعفر بخاری کے جاننے والے تھے، تو انہوں نے کہا شاہ جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا آئندہ سے آپ محلے میں جو ہے ریہرسل نہیں کریں گے، اسٹوڈیو میں ہی کریں گے۔ ممنون صاحب بنا رہے تھے سویرا فلم، ان کی ایک فلم کا گانا تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بڑا مشہور ہوا، بہت شریف انسان تھے وہ۔ اور بھی بہت سے لوگ وہاں پہ آئے، فلم بناتے تھے۔ پھر طریقہ یہ تھا کہ جب آپ فائنل پرنٹ اٹھائیں گے تو اس وقت آ کے آپ فل پیمنٹ جو ہے، جو قرض ملا ہے وہ بھی، اور جو اسٹوڈیو کے اخراجات ہیں وہ بھی ادا کریں اور پرنٹ اٹھا کے لے جائیں۔ فلم دوست جو تھی، میں اس میں پروڈکشن مینیجر کے طور پہ کام کرتا رہا، لیکن مجھے کچھ احساس یہ ہوا
کہ یہ کام کچھ میرے مطابق نہیں ہے، اور پھر اس میں کوئی ایسی پختگی بھی نہیں ہے کہ اس کو پروفیشن ہی بنا لیا جائے۔ چنانچہ میں کوئی 2 2.5 مہینے کے بعد ان سب کو سلام کر کے تو واپس لاہور آ گیا۔ تو اس کے بعد پھر میری جو ریڈیو کی نوکری تھی وہ شروع ہو گئی۔ تو باقی باتیں اگلی ویڈیو میں۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔